ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الذي ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أو كما قال الله تبارك وتعالى إلى آخره الآية. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار شاہانہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں بادب اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مشہور زمانہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا یوں نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. یہ محبتوں کا نذرانہ تھا جو امام اہل سنت نے مراد مصطفیٰ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا. آج اسلامی مہینے کی آخری مہینے کی آخری تاریخوں میں سے، یعنی آخری عشرے کی 28ویں تاریخ ہے. گزشتہ ایک دن قبل 27 چھوڑ کر 26 کو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی تاریخ میں
زخمی کیا گیا تھا، اور جمہور علماء کے نزدیک یہی تاریخ معتبر ہے کہ 26 کو زخمی کیا گیا اور 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اس اعتبار سے پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کے ماننے والے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے حاضر آیا۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک وقت میں ارشاد فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اے لوگوں سن لو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق اعظم کی ذات ہوتی۔ یہ کس کے لیے میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اس صحابی رسول کے لیے، اس ذات والا تبار کے لیے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میرے آقا نے خود دعائیں کی تھی، خدا سے دعا مانگ کر اللہ تبارک و تعالی سے خطاب کے بیٹے حضرت عمر کو مانگا تھا۔ وہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی، جس نے میرے عمر کو ناراض کیا گویا کہ اس نے مجھ کو ناراض کیا، اور جس نے میرے عمر سے پیار کیا گویا کہ اس نے مجھ سے پیار کیا۔ یہ علامت ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت کی، کہ جو انسان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنی سچی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو یقین جانیے جب تک وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی والہانہ محبت کا ثبوت نہ پیش کرے گا وہ اس وقت تک سچا عاشق رسول نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کی علامت کو صحابہ کرام کو بتایا ہے۔ اپنی محبت کی پہچان اگر کسی کو بتائی ہے تو کبھی صدیق اکبر کو بتایا ہے، کبھی عمر فاروق اعظم کو بتایا ہے، کبھی عثمان ذو النورین کو بتایا ہے، کبھی مولا کائنات کو بتایا ہے، کبھی صحابہ کرام کی ذات کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، اے میرے صحابہ، اے لوگوں سن لو، جو مجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ میرے صحابہ سے محبت کرے۔ ان تمام صحابہ میں اگر کسی کا مقام و مرتبہ جناب صدیق اکبر کے بعد سب سے اعلیٰ ہے تو وہ عمر فاروق اعظم کی ذات ہے۔ تبھی تو ایک مرتبہ جناب جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل یہ تو بتاؤ کیا تم میرے عمر کی تعریف بیان کر سکتے ہو؟ کیا تم میرے عمر کے مناقب اور خصائل کو بیان کر سکتے ہو؟ تب جناب جبریل امین نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کی بارگاہ میں اتنی مدت بیٹھا رہوں جتنی مدت حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تھے۔ اگر میں عمر فاروق اعظم کے مناقب کو بیان کرتا رہوں پھر بھی وہ مدت تو ختم ہو سکتی ہے لیکن عمر فاروق اعظم کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ آقا اگر عمر فاروق اعظم کے مناقب و خصائل کو بیان کرنا ہو تو جبریل کی پوری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن عمر کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ آقا جو مقام عمر ہے وہ جبریل بھی نہیں جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ مقام عمر کتنا عرفہ والا ہے۔ حضرات یہ کون تعریف کر رہا ہے؟ یہ سید الملائکہ ہیں جناب جبریل امین جو میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو عمر فاروق اعظم کی تعریف بیان کرنے کے لیے بس یہ جملہ کہتے ہیں، آقا میں
میں کیا عمر کی تعریف کروں، ارے میری زندگی بھی ختم ہو جائے عمر کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں، جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخشی ہے۔ جب عمر نے اسلام کو قبول کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ میں عمر کے اسلام قبول کرنے کے ذریعے سے اس میں طاقت و قوت عطا کی ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں جو کعبے کل سے لپٹ کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر پیشان نبوت کو وہاں پر در کعبہ پہ رکھ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم اعن الاسلام بی ابی جہل بن ہشام او بی عمر بن الخطاب۔ اللہ اکبر، میرے آقا یہ دعا کر رہے ہیں، صحن کعبہ میں ہیں، کعبے کا غلاف پکڑے ہوئے ہیں، ہاں وہ کعبہ جہاں پر اللہ کے پیغمبر حضرت خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ کو حبیب اللہ عطا فرمایا تھا۔ اسی صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر میرے آقا جو حبیب اللہ ہیں اپنے پیارے ساتھی عمر کو دریافت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، پروردگار مکے میں دو عمر ہے، ایک ابو جہل بن ہشام ہے، ایک خطاب کا بیٹا عمر ہے، یہ دونوں مکے میں بڑے طاقتور ہیں، پروردگار ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما، ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ دعا کی جا رہی ہے، صحن کعبہ میں میرے آقا کر رہے ہیں، میرے آقا جو دعا کریں وہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اب میرے آقا نے انتخاب عمر کو خدا کے فیصلے پر چھوڑ دیا، اب خدا ہی ہے جو مجھے عمر عطا فرمائے گا، وہ چاہے ابو جہل بن ہشام ہو چاہے خطاب کا بیٹا عمر ہو۔ یہ مراد مصطفیٰ ہے، یہ دعائے مصطفیٰ ہے، یہ التجائے مصطفیٰ ہے جو در کعبہ پر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، عمر کو مانگا جا رہا ہے۔ ایک طرف ہے ابو جہل جو اپنے آپ کو رئیس مکہ کہتا ہے، وہ لوگوں کو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اکسا رہا ہے، اور دوسرا کیریکٹر ہے عمر بن خطاب کا جو دوسری طرف قتل محمد کا دائی، قتل محمد کا اعلان سن کر قتل کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ایک عمر ہے جو قتل کرنے کے لیے اکسا رہا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے جو محمد عربی کو قتل کر دے گا میں 100 اونٹ انعام میں دوں گا، اور دوسرا عمر ہے جو قتل محمد کا اعلان سن کر میرے آقا کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، آپ کو پریشان کرنے کی تدابیر کی جا رہی ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر انعام رکھ دیا گیا ہے، کون ہے جو محمد عربی کو قتل کر دے گا؟ عمر فاروق اعظم ہے۔ اللہ اکبر، دونوں کا مقصد ایک ہے، دونوں کی سوچ ایک ہے، ادھر ابو جہل قتل پر اکساتا ہے، ادھر عمر فاروق اعظم قتل کے ارادے سے نکلتے ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ آخر منصوبے کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ کیوں ہے جو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کروایا جا رہا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن اٹھاؤ تو پڑھو، قرآن سے جواب ملے گا۔ اے پیارے، بات یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سے دعوت اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے، اے خدا کی وحدانیت کا پرچم بلند کیا ہے، اسی وقت سے کفار مکہ نے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ وہ کفار مکہ ہیں جو کہتے تھے ہاں اللہ کو مانو لیکن ہمارے دیوتاؤں کو بھی مانو، ہمارے دیوتاؤں کے اختیارات کو بھی مانو، ہمارے دیوتاؤں کے تصرفات کو بھی مانو، اگر ماننا ہے تو اپنے خدا کے ساتھ ہمارے دیوتاؤں کو مانو۔ لیکن میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ان
ان کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا تھا کہ نہیں نہیں، لا اعبد ما تعبدون، اے کافروں سن لو، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ میرے آقا نے برملا اعلان فرمایا تھا، سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس دھرتی پر، اس کائنات میں کوئی خدا ہے تو پروردگار عالم ہے۔ یہی اعلان کرنا تھا۔ کافرین، کفار مکہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ان کی صفوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان اور منصوبہ بنا رہے ہیں، اور ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کے ارادے سے شمشیر برہنہ لے کر اب وہ نکل رہے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں، آج ہم مدعی اسلام کا قلعہ کھما کر دیں گے، آج ہم اپنی شمشیر برہنہ سے اس آقا کے سر کو تن سجدہ کر دیں گے۔ یہی منصوبہ لے کر، یہی مقصد لے کر عمر فاروق اعظم چلے جا رہے ہیں۔ بڑا تمتماتا ہوا چہرہ ہے، غصے میں بھرے ہیں۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے عمر، یہ بھری دوپہریہ میں کہاں جا رہے ہو؟ شمشیر برہنہ لے کر کس کا قتل کرنے جا رہے ہو؟ عمر فاروق نے کہا تھا، اے نعیم، تم نہیں جانتے آج میں پیغمبر اسلام کا قتل کرنے جا رہا ہوں، آج میں ان کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اتنا سننا تھا، نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے فاروق، اگر تم نے پیغمبر اسلام کو قتل کر دیا تو بتاؤ تمہیں بنو ہاشم سے کون بچائے گا؟ ان کے خاندان والوں سے تمہیں کون بچائے گا؟ کیا تم بچ سکو گے؟ اتنا سننا تھا۔ عمر فاروق نے فرمایا، لگتا ہے تم نے بھی اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر دین محمدی کو اختیار کر لیا ہے۔ ہاں ہاں، آؤ پہلے میں تمہارا کام تمام کر دوں۔ وہ عمر فاروق اعظم ہے۔ فوراً نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں، اے عمر، جاؤ، مجھ سے بعد میں لڑنا، پہلے اپنے بہن سے لڑو، اپنی بہنوئی سے لڑو، جاؤ دیکھو تو ان کے گھر میں وہ تو ان لوگوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، پرچم اسلام کے نیچے وہ لوگ جمع ہو کر ایک خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تلوار کو لے کر جانا تھا پیغمبر انسانیت کی طرف، اب پہنچ رہے ہیں اپنی بہن حضرت فاطمہ کی طرف۔ اللہ اکبر! جو عمر قتل نبی کا ارادہ کر کے قتل نبی کا ارادہ کر کے سوئے نبی چلے تھے، اب وہی عمر ہیں جو اپنی بہن کی طرف چل رہے ہیں۔ جاتے ہیں، دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، اندر ان کی بہن قرآن کا مطالعہ، قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی، بہنوئی بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب دروازے کو نوک کیا جاتا ہے، کھٹکھٹایا جاتا ہے، تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بہنوئی ہیں وہ آتے ہیں اور پھر کھڑکی سے جھانکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عمر سر بکف ہو کر تلوار لے کر دروازے پہ کھڑے ہیں، تیور بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں، آنکھوں میں خون اتر آیا ہے، لگتا ہے آج کسی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے ہیں۔ اتنا دیکھنا تھا، فوراً گھر میں آتے ہیں، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ اے میری بیوی، عمر فاروق باہر آئے ہیں، عمر آئے ہیں۔ وہاں پر لگتا ہے ان کے مزاج اچھے نہیں ہیں، تیور بدلے بدلے ہیں۔ ان کی بہن کہتی ہے کہ نہیں نہیں، اے میرے شوہر نامدار، جاؤ دروازہ کھولو، آج عمر جس بھی ارادے سے آئے ہیں سامنے ان کی بہن کھڑی ہوں گی۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جیسے ہی دروازہ کھلا فوراً بہنوئی کا گریبان پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے، بتا اندر سے کس چیز کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی؟ نہ جواب نہ دیا تو عمر فاروق اعظم نے مارنا شروع کر دیا، مارتے مارتے لہو لہان کر دیا۔ بیچ میں آپ کی بہن آتی ہے بچانے کے لیے،
تو ہمارے فاروق اعظم اتنے غضب میں تھے کہ اپنی بہن کو مارنا شروع کرتے ہیں، مارتے مارتے تھک جاتے ہیں۔ ان کی بہن کہتی ہے اے عمر اگر آج میری جسم سے میری روح کو نکال بھی دو گے، اگر مجھے قتل بھی کر دو گے، لیکن پھر بھی پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھنا میں چھوڑ نہیں سکتی ہوں، کیونکہ میرے اندر وہ نشہ پیدا ہو چکا ہے کہ میں مصطفیٰ کے جام محبت کی مست ہوں۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دی۔ حضرات وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ اپنی بہن کو مارے جا رہے ہیں، اور بہن بھی استقامت کا پہاڑ بھر کر بڑی ہمت و استقلال کے ساتھ اپنے بھائی کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ فرماتی ہیں اے عمر جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا۔ اے عمر جو خون تمہارے رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی خون ہمارے رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے۔ آج تم ہمیں قتل کر سکتے ہو لیکن دل سے عشق رسالت کو نہیں مٹا سکتے۔ آج مجھے مار سکتے ہو لیکن جو محبت میرے دل میں رچ بس گئی ہے اس محبت کو تم اتار نہیں سکتے۔ حضرات دنیا میں بڑے بڑے نشے ہوتے ہیں، کسی کو دولت کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو اپنی جوانی کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو کسی مہجبی کے رخسار کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو منشیات کا نشہ ہوتا ہے، لیکن یہ تمام نشے عارضی ہوتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد یہ نشے اتر جاتے ہیں، لیکن عشق رسالت کا وہ نشہ ہے، عشق توحید کا وہ نشہ ہے جب سر چل جاتا ہے تو جسم سے کھالیں نکال لی جاتی ہیں، لیکن وہ نشہ جسے عشق رسالت کا نشہ کہتے ہیں وہ نشہ نہیں ہوتا۔ خباب کی پیٹھ کو جلائی جاتی ہے لیکن وہ عشق رسالت نہیں نکالا جاتا۔ بلال حبشی کو گرم گرم تپتے ہوئے ریگستان میں لٹایا جاتا ہے لیکن عشق رسالت کو نہ نکال سکے۔ سہیب رومی کو کون کے پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے لیکن عشق محمدی نہ نکال سکے۔ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، تعجب میں ہیں، ارے یہ کون لوگ ہیں کہ جب تک انہوں نے کلمہ نہ پڑھا تھا تو ایک پتھر کی مار برداشت نہ کر سکتے تھے، ارے یہ کون سا نشہ چڑھا لیا ہے کلمہ پڑھ کر کہ آج فرعونوں کی دھمکیاں کام نہیں کر رہی ہیں، نمرودوں کے آگ کے شعلے کام نہیں کر رہے ہیں، قارون کے خزانوں کی لالچ کام نہیں کر رہی ہے۔ یہ کون سا نشہ ہے کہ ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے، آج آنکھ سے آنکھ ملا کر ببانگے دہن اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں۔ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ یہی معاملہ عمر فاروق اعظم کے ساتھ پیش آیا تھا کہ ان کی بہن جو ایک نرم و نازک پھول کی طرح تھی، ان کی بہن جنہیں بڑی ہی ناز و نخرے سے پالا گیا تھا، ان کی بہن ہے، کبھی وہ عمر فاروق اعظم کے سامنے کھڑی نہ ہو، آنکھ سے آنکھ نہ ملایا، لیکن کلمہ طیبہ پڑھ کر عشق رسالت کا جام پی کر ایسا نشہ طاری ہو گیا کہ اتنی جواں مردی اپنی پوری ہمت و استقلال کے ساتھ عمر بن خطاب کے سامنے کھڑی ہیں اور چیلنج کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر فاروق اعظم، ان کو بھی ترس آیا جب دیکھا کہ بہن کے چہرے پر بھی خون کی لکیریں ہیں، خون بہ رہا ہے، دل عمر پسیج کر رہ گیا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تم کس چیز کی تلاوت کر رہی؟ لاؤ وہ کتاب۔ عمر فاروق اعظم نے فرمایا لاؤ کتاب میں بھی تو پڑھوں، کہ جو کتاب پڑھ پڑھ کر، جو قرآن پڑھ پڑھ کر تم اپنے دل میں وہ رعب، وہ دبدبا، وہ بہادری پیدا کرتے ہو، بتاؤ تو مجھے دکھاؤ تو وہ کتاب کون سی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کی بہن نے ایک جرات مندانہ جملہ کہا تھا اور فرمایا تھا یا عمر انکا رجسن
لا یمسہ الا المطہرون، آپ فرماتی ہیں اے عمر ابھی تم ناپاک ہو، پلید ہو، اسے کوئی ناپاک نہیں چھو سکتا، پاک ہونا پڑے گا۔ حضرات محترم، ان کی بہن نے فرمایا تھا انکا رجسن، تم رجس ہو، ناپاک ہو۔ جو ناپاک ہوتا ہے، جو ناپاک ہوتا ہے عقیدے کے اعتبار سے اس کا وجود بھی ناپاک ہوتا ہے۔ ان کی بہن نے جو کہا رجس، ناپاک، وہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ عمر فاروق اعظم کے جسم پر کوئی گندگی لگی تھی، عمر فاروق اعظم کے کپڑے میلے تھے، آپ ناپاک تھے ظاہری حالت میں، نہیں، بلکہ اس لیے کہا تھا کہ ابھی عمر کے خیالات گندے ہیں، ابھی عمر کے خیالات کافروں جیسے ہیں، جب ایمان والے خیالات ہوں گے تب عمر پاک ہو۔ تو پتہ چلا کہ جس کے خیالات گندے ہوتے ہیں، عقیدے گڑبڑ ہوتے ہیں، جن کے عقیدے گندے ہوتے ہیں، وہ قرآن پڑھیں تو قرآن پڑھنا مقبول نہیں ہے، وہ نماز پڑھیں تو نماز پڑھنا مقبول نہیں ہے، وہ روزہ رکھیں تو روزہ رکھنا مقبول نہیں ہے، وہ حج کریں تو حج کرنا مقبول نہیں ہے، کیونکہ اصل گندگی عقیدے کی گندگی ہے، اصل گندگی خیالات کی گندگی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہابی ہو، یہ دیوبندی ہو، یہ رافضی ہو، یہ مولائی ہو، یہ تفضیلی ہو، یہ نیچری ہو، یہ جو کوئی بد مذہب ہو، یہ گندے عقیدے کے لوگ ہیں، ان سے تعلقات نہ رکھو، نہ ان کے قریب جاؤ، نہ ان کے قریب بیٹھو۔ کیوں؟ یہ گندے عقیدے رکھتے ہیں۔ یہی تو ان کی بہن نے بھی کہا تھا نا، انکا رجس لا یمسہ الا المطہرون، اے عمر تم نہیں چھو سکتے، خیالات کو پاکیزہ کرنا ہوگا، عقائد کو ستھرے کرنے ہوں گے، پاک ہونا پڑے گا، تب جا کر تم اس پاک کتاب کو چھو سکتے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت میں غسل فرمایا، پھر قرآن کے اس پنے کو لیا جس میں 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ لکھی، پڑھتے جا رہے ہیں اور عمر فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہوئی۔ پڑھتے جب آپ رک جاتے ہیں تو پھر ایک تعریفی جملہ کہتے ہیں، ما آسن ھذا الکلام واکرم، کتنا پیارا اور دلکش یہ کلام ہے، اے بہن مجھے بتاؤ تمہارے آقا کہاں ہیں؟ عمر چلا تھا قتل کرنے، اب چلے گا قتل ہونے کے لیے۔ وہ عمر فاروق اعظم ہے، اپنی بہن سے فرماتے ہیں بتاؤ پیغمبر اسلام کہاں ہیں، بتاؤ پیغمبر انسانیت کہاں ہیں، محسن اعظم کہاں ہے؟ ارے عمر کے دل پر آج وہ دعا اثر کر گئی ہے، اللہ اکبر، یہ عمر فاروق اعظم ہیں۔ اتنا فرماتے ہیں حضرت خباب اندر سے نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں عمر مبارک ہو، کل رات کو میرے آقا نے سینے کعبہ میں کھڑے ہو کر خدا سے عمر کو مانگا تھا، اللہ نے تمہارے حق میں میرے آقا کی دعا کو قبول فرما لیا۔ رات میں میرے آقا نے دعا مانگی اور صبح وہ دعا قبول ہو گئی۔ یہاں سے عمر بن خطاب کے مقدر کا ستارہ چمکتا ہے اور ایسا چمکتا ہے کہ قیامت تک ان کا ستارہ بلند ہی رہے گا، اور ابو جہل بن ہشام کا ستارہ ظلمت کی نظر ہو جاتا ہے، اور ایسا ذلیل اور رسوا ہوا کہ قیامت تک لوگ اس پر لعنت و پھٹکار برساتے رہیں گے، اسے لعنتی کہتے رہیں گے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ اسلام لانے کا واقعہ ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق اعظم کو لے کر چلتے ہیں، چلو میں تمہیں پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں، جو مکہ کی وادی میں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام۔ ادھر حضرت عمر تلوار لے کر نکلے ہیں،
اور جب مکے کی اس وادی میں پہنچتے ہیں، دار ارقم کے سامنے صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا عمر فاروق ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں، صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں، دیکھو عمر تلوار ہاتھ میں لے کر آ رہا ہے، دیکھو دیکھو عمر کے خیالات لگتا ہے صحیح نہیں ہے۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا اگر عمر کا ارادہ نیک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج حمزہ کی تلوار ہوگی اور عمر کا سر ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ باتیں باہر ہو رہی ہیں اور حضرت زید کے گھر کے اندر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین کا نزول ہوتا ہے۔ جبریل حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی دعا کو پروردگار نے قبول فرما لیا ہے، چلو چل کر دیکھیں۔ باہر خطاب کا بیٹا عمر تلوار لے کر آ رہا ہے، آپ کی بارگاہ میں اپنے سر کو دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم جب آقا کے سامنے پہنچتے ہیں تو میرے آقا نے حضرت عمر فاروق اعظم کا دامن پکڑ کر یہ فرمایا تھا، اے عمر تم یہ فساد کب تک کرو گے؟ کیا جب تک ذلیل اور رسوا نہ ہو جاؤ گے؟ اتنا میرے آقا نے فرمانا تھا کہ فوراً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے وہ تلوار گر جاتی ہے اور فوراً میرے آقا کا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، صحابہ کرام نے تکبیر بلند کی، نعرہ تکبیر کی فضاؤں سے کی آواز سے فضا میں گونج پیدا ہو گئی اور جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا عمر کے اسلام لانے سے دنیا میں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ارے عمر نے اسلام یہاں قبول کیا ہے، آسمانوں میں فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ عمر فاروق اعظم جب جبریل جیسا سید الملائکہ کہے کہ پوری زندگی ختم ہو جائے عمر کے مناقب نہ ختم ہو، تو مجھ جیسا حقیر فقیر عمر فاروق اعظم کے مناقب کو کیوں کر بیان کر سکتا ہے؟ جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو بیان کرنے میں غلطیاں ہوئی پروردگار اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین کریم صلی اللہ تعالی وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔